رسالت امام اہل سنت زندہ باد، امام اہل سنت اعلی حضرت نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات علماء کرام، میرے مخاطبین، محبوب واصفان مصطفیٰ علیہ التحیید والثناء، خدام امام احمد رضا، عزیزوں اور دوستوں، بخشش کا گلستاں کھلا ہوا ہے۔ نعت رسول اور منقبت امام احمد رضا آپ سن رہے ہیں۔ میں اس سعادت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کاروان جو 14 برس پہلے اس پہاڑی سے چلا تھا، آج 14 برس کے بعد ایک بار پھر اس پہاڑی پہ آ پہنچا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نعتیہ مشاعرہ کی پہلی شب اور پہلے اجلاس میں یہاں شریک تھے، آج بھی وہ یہاں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ امام احمد رضا سے کتنا عجیب و غریب ہے، کتنا محکم ہے، کتنا مضبوط ہے۔ جب نعت رسول کی بات ہوگی، جب وصف رسول کا عنوان ہمارے سامنے ہوگا، تو یقیناً کسی نہ کسی رخ سے امام احمد رضا کا نام ضرور آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور میں اس مشاعرے کی ریت کیا ہے، اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ بریلی محلہ سوداگران میں حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیادت و قیادت میں وہ صاحب سجادہ تھے، امام احمد رضا کے فرزند اکبر، نائب امام احمد رضا۔ علم میں، فضل میں ساری خوبیاں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ جب بریلی میں عرس قادری رضوی کا آغاز ہوا تو عرس کے 3 دنوں میں دوسری شب حجت الاسلام کے زمانے میں نعتیہ مشاعرے کے لیے مخصوص کر لی گئی، اور وہی طریقہ ہے، وہ آداب ہیں عرس قادری رضوی کے جو ہمیں میسر آ گئے ہیں، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی عرس قادری رضوی کو کی دوسری شب کو نعت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، نعت رسول اصل میں اس عالم کا یا اس عالم کا عنوان ہی نعت رسول ہے۔
آپ عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، نثر کی بات کیجئے، نظم کی بات کیجئے، تقریر کیجئے، ہر جگہ آپ کو نعت رسول کا چہرہ دکھائی دے گا۔ میرے امام احمد رضا نے اس صدی کو نعت رسول سے بھر دیا اور ایسے ایسے اشعار رقم فرمائے کہ اردو ادب میں آج تک اس کا جواب ہمیں نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت بخشش علماء پڑھتے رہے، خدام پڑھتے رہے۔ مجھے پوری ہدایت بخشش سنانے کا شرف حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہوا۔ میں یہ پوری ہدایت بخشش انہیں بھی سنا چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، اور پھر یہی ہدایت بخشش مجھے لے کر مدینہ طیبہ پہنچا، اور وہاں بھی قطب المدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ساری نسبتیں ہیں جن کے بلبوتے پر آپ عرس قادری رضوی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ آئے، میں آیا، ہم آئے۔ سنیے، ہم آئے نہیں، بلائے گئے۔ عشق رسول نے آواز دی، نعت رسول نے سہارا دیا، ایمان و یقین نے ہاتھ پکڑا، اور اس مجلس نعت میں ہم حاضر ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، نعت کی مجلس میں ہر آدمی آیا نہیں کرتا۔ نعت رسول، واصف رسول، مداح رسول، ذاکی رسول، حامد رسول ہر آدمی نہیں بنا کرتا۔ جس کو محمود چاہتا ہے وہ حامد بنتا ہے، جس کو مسعود چاہتا ہے وہ ذاکر بنتا ہے، جس کو منعوت چاہتا ہے وہ نائب بنتا ہے، جس کو پیارے نبی چاہتے ہیں وہ نعت رسول پڑھنے کے لیے مجلس نعت میں حاضر ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات آپ ان کی نہ کریں جو ایسی مجلسوں میں حاضری سے محروم ہیں۔ آپ اپنی خوش نسبتی پر، خوش نصیبی پر ناز کیجئے کہ آپ کو یہ موقع میسر آ گیا اور بلانے والے نے آپ کو بلا لیا ہے۔ میرے دوستو، ظاہر ہے کہ پورا دیوان ہی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ میرے امام نے فرمایا، اور آپ بھی کبھی کبھی یہ پڑھ لیا کریں، وہ عرض کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا۔ حمد کا انداز دیکھیے، خدا کی حمد بیان ہو رہی ہے مگر نعت رسول کے پیارے۔ یہ امام محمود رضا کا حق ہے اور حصہ ہے کہ حمد میں نعت رسول کے عنوان کو مقدم رکھا ہے۔ اس انداز سے تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ میرے دوستو، امام احمد رضا یہ آستانہ ہے، شہنشاہ بغداد کا آستانہ ہے، امام اعظم کا آستانہ ہے، فاروق اعظم کا آستانہ ہے۔ یہ سارے آستانے مشیر ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں ایک آستانے کی جانب جو آستانہ ہے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. سبحان اللہ. تجھے حمد ہے خدایا. ایک وہابی دیوبندی نے مجھ سے پڑھنے کے زمانے میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے خدا کی حمد کہیں کی ہے اور کہیں لکھا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ گیا اور میں نے یہ مصرع، اور وہ بہت بڑا مولوی تھا، یہ مصرع جب میں نے اسے سنایا میرے دوستوں تو وہ ظالم جھومنے لگے اور کہنے لگا کہ اس انداز سے جو تمہارے اعلیٰ حضرت نے خدا کی حمد کی ہے 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ اس انداز سے کسی نے خدا کی حمد نہیں کی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے رسل معظم ہیں، مکرم ہیں، محتشم ہیں، قابل احترام ہیں، معظم ہیں. اور امام احمد رضا نے بھی سبحان اللہ اس انداز میں یہ شعر لکھا. سنیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کنواری پاک مریم، سبحان اللہ، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عزت دی، سب کو معظم بنایا، رسولوں کو شان دی. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم. حضرت مریم کو بھی نشان اعظم قرار دے رہے ہیں، ان کے صاحبزادے کو بھی نشان اعظم قرار دے رہے ہیں. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا. ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. بس یہ نعت رسول امام احمد رضا کی ہر بات میں نعت، نثر میں نعت، کلام میں نعت، منطق و فلسفہ میں نعت. میرے دوستو ہسٹری میں نعت، میتھمیٹکس میں نعت، جو بھی کلام ہوگا امام احمد رضا کا اس میں میرے دوستو نعت کا رخ ضرور ہوگا. اللہ اکبر. سنیے، بہت مشہور ہے وہ حدیث بھی ہے، امام احمد رضا نے اس کی نشاندہی کی ہے. عرض کر رہے ہیں کہ یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. سبھی میں نے ایک ایک کو دیکھا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، لیکن سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پایا کا نہ پایا، یہ لفظ پایا جو ہے میرے دوستو بنا دے رہا ہے، تیرے پایا کا نہ پایا. کیوں؟ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. رب کریم اپنی شان کے اعتبار سے لا شریک لہ ہے، اور اس نے اپنے رسول کریم کو بھی وہ شان دی، وہ بھی اپنی شان کے اعتبار سے لا شریک لہ ہے. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، بہت سے اشعار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ امام احمد رضا کا جب قلم چلتا ہے تو پھر
ان کے قلم کے ساتھ جبریل امین اور روح القدس کی عنایت اور کرم اور روحانیت ساتھ ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ میرے دل کو پوچھو کہ میرا دل کہاں ہے، امام احمد رضا کا دل کہاں تھا؟ آپ کا دل تو آپ کے سینے میں ہے، امام احمد رضا کا دل کہاں ہے؟ وہ کچھ اسی کے متعلق عرض کر رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ وہ فرماتے ہیں امام احمد رضا کہ میرے دل کے تم دو ٹکڑے کرو گے تو ایک پر ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر ہوگا محمد رسول اللہ۔ میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور اس ذات کے دل کو کیا کہو گے، اور اس ذات کے دل کا کیا پوچھنا ہے کہ جس میں مجسم اور جس میں طاہر و مطہر عالم یہ تھا کہ سرکار کے نام پاک لفظ محمد کے ڈھانچے میں امام احمد رضا اپنے جسم کو ڈھال کر آرام فرماتے تھے۔ تو جو لفظ محمد بن کر سوتا ہو، جس کے جسم کی اور بدن اور باڈی کی کیفیت کا انداز محمد کا یہ عالم ہو کہ سوتے ہوئے بھی وہ اپنے جسم کو محمد رسول اللہ کے لفظ محمد کے سانچے میں ڈھال لیتا تھا، تو اس کے دل کو کیا پوچھتے ہو؟ عرض کرتے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل۔ اے امام احمد رضا آپ کا دل کہاں ہے؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، وہ ہمیں نظر تو آیا۔ میرے دوستو، امام احمد رضا اعظم اولیاء کرام میں سے تھا کہ جن کو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ اب دل کی کیا کیفیات تھی اور کیا تھا اور یہ تھا، یہ سب کچھ کہنے کے بعد اخیر میں وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرتیں ہیں کامل انہیں راست کر خدایا۔ وہ کہتے ہیں میں پڑا ہوا تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میں تو آپ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سب تصورات باطل ہیں، اے اللہ ان تصورات کو تحقیق کا تو مرتبہ دے، اور جو کچھ میں نے معروضہ پیش کیا ہے اسے صورت حق اسے عطا فرما دے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، یہ معروضہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس مجلس میں نعت پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اور رب کریم کا فضل ہے کہ آج کی شب حسن اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ نعت رسول کا سلسلہ، حسین سلسلہ یہاں تک پہنچا۔ انشاءاللہ کل پل شریف کا دن ہے، اور میں اپنے مخادیم دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کثیر تعداد میں امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نذران عقیدت پیش کریں، اور مرد کامل اس صدی کے مجدد امام اہل سنت کی بارگاہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کریں۔ میرے دوستو، عرس کرنا یہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جانتے ہو امام احمد رضا کا ہم عرس کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سارے آراس
اسی مجدد کامل کی صحیح کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہمارا مجدد نہ ہوتا تو نہ یہ آراس ہوتے، نہ یہ پیری بریدی کا سلسلہ چلتا، نہ یہ خانقاہیں چلتی، نہ یہ سجادہ نشین حضرات۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ایک امام احمد رضا کا نام لو تو سارے نام اس میں آ جاتے ہیں، ان کی بات کرو تو ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے سنیوں ہماری گردنوں پر امام اہل سنت کا احسان ہے، اور ہم کیا اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بس طلب فیض کے لیے اور بھیک لینے کے لیے اس امام کی بارگاہ میں حاضری کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ کل بھی ہم یہاں آئیں اور اس طرح سے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص سراپا حسن اختیار کو سمجھے۔ میں اپنے علماء، مخادیم اور دوستوں کا، بھائی و بہنوں کا مشکور ہوں کہ حسب دستور آپ نے پچھلے اسٹینڈرڈ کو اور معیار کو ہم نے قائم رکھا، اور الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شب نذران محبت و عقیدت پیش کیا گیا۔ اے رب کریم سے قبول فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔